جیسے کل میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اپنے ایک دن کے اندر جو آپ کے انرجی کے لیولز مختلف اوقات میں ہوتے ہیں ان کو ٹیسٹ کیجیے ایک دو دن کہ کس وقت آپ زیادہ بہتر کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں. تو اپنے اہم ترین کام پھر اس وقت کر لیجیے، اور باقی جو آپ اپنی نیند وغیرہ پوری کرنی ہے وہ اس وقت میں کر لیں جب آپ کی انرجی لو ہو رہی ہو. اور میجورٹی کا تو الحمدللہ اچھا گزرا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی رحمت کی ہے کہ موسم اتنا اچھا ہو گیا، لگتا ہی نہیں کہ جون ہے. کوشش یہ کریں کہ وہ کام جو رمضان کے بعد ہو سکتے ہیں ان کو تھوڑا کٹ ڈاؤن کر کے، سوشلائزنگ وغیرہ کو یا اور ایسے چیزیں جو ضروری نہیں کہ ہم رمضان میں کریں، ان کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، تو ان کو کٹ ڈاؤن کر کے انرجی سیو کریں، اپنا ٹائم سیو کریں، اور جو رمضان کے آپ کے موسٹ امپورٹنٹ ٹاسک ہیں ان کے اوپر اپنا وقت لگائیں، تو انشاءاللہ اب زیادہ بہتر ہوگا. اور یہ بتائیے کہ کون سا والا روزہ رکھا ہے، عام روزہ یا خاص روزہ؟ خاص الخاص، گڈ، خاص الخاص روزہ رکھیں، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنے دل کو ردی خیالات سے پاک. ردی خیالات کی قسم کیا ہو سکتی ہے؟ مثلا ردی خیالات، کسی کے بارے میں سوچتے رہنا اور بیکار کی باتیں سوچنا، اور ایسے خیالات جن کا حاصل کچھ نہیں. ٹھیک ہے، ردی خیالات کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ خیالات جن کا کچھ نتیجہ نہیں نکلنے والا، فائدے کی بجائے الٹا نقصان دینے والے ہیں. سب لوگ سحری کھاتے ہیں؟ کس نے سحری نہیں کھائی آج؟ اوکے، کم لوگ ہیں لیکن ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ سحری کے بارے میں کچھ ضرور آپ سے بات کر لی جائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحیم. بعض لوگ سحری کرتے نہیں، بعض لوگ وقت سے پہلے کھا لیتے ہیں، جبکہ تاخیر سے کھانا اخلاق نبوت میں سے ہے. ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 کام اخلاق نبوت میں سے ہیں: افطاری میں جلدی، سحری میں تاخیر، اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، یعنی ہاتھ باندھنا. تو سحری کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. یعنی تھوڑا بھی کھایا ہو تو انسان کو روزے میں پھر ویکنس فیل نہیں ہوتی. ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سحری کے لیے بلایا اور فرمایا، ہلم الی الغداء المبارک، آؤ مبارک کھانے کی طرف. یعنی ہم ویسے بھی کھاتے ہیں لیکن سحری کا کھانا بابرکت کھانا ہے. بابرکت کھانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کھانے سے انسان کو ایک خاص قسم کی انرجی اور صحت نصیب ہوتی ہے. ایک صحابی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سحری کھا رہے تھے. آپ نے فرمایا، یہ برکت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اس لیے اسے مت چھوڑا کرو. مقدام بن مادی کرب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے اوپر صبح کا کھانا یعنی سحری لازم کرو، اس لیے کہ وہ مبارک کھانا ہے. تو اب اس کو کھاتے وقت اس کو اپریشیٹ کرنا کہ یہ مبارک کھانا ہے. سحری ضرور کھانی چاہیے، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پی لیا جائے. کہ بعضوں کا طبیعت نہیں مان رہی ہوتی یا راتیں چھوٹی ہونے کی وجہ سے بالکل بھوک نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں پانی پی لینا چاہیے. پھر سحری کھانے والوں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. آپ کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے آپ پر درود بھیج رہے ہوتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت یہ بہت کمی محسوس ہوتی ہے کہ اس وقت تو رات کا پچھلا پہر ہے اور استغفار قبول ہوتی ہے اور گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اور ہم کھانے میں لگے ہوئے ہیں. ایک ایسی گلٹ سی اندر آتی ہے. تو اس وقت تسلی رکھنی چاہیے کہ جب تک ہم کھا نہیں رہے تھے اور جاگ رہے تھے، اس وقت میں ہم دعا کر رہے تھے، اور اب ہم کھانے کی وجہ سے دعا نہیں مانگ سکتے تو فرشتے دعائیں مانگ رہے ہیں. تو اس سے پھر انسان کے اندر ایک پازیٹیوٹی آتی ہے، خوشی آتی ہے. کھجور بہترین سحری، کچھ بھی کھائیں لیکن کھجور کا 1 2 3 پیس تک ضرور لے لیں کیونکہ اس سے آپ کو انرجی ملے گی. اور پھر افطار کا وقت خوشی کا وقت ہوتا ہے. روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک وہ وقت جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. میرا نہیں خیال کہ کسی بھی کھانے میں اور کسی بھی وقت کھانے میں اتنی خوشی ہوتی ہو جتنی افطار کے وقت 2 گھونٹ پانی پی کر ہی خوشی ہو جاتی. تو اس وقت یہ یاد کریں، آج آپ کا ہوم ورک ہے یہ کہ افطار کے وقت آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایک دن مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. تو جس طرح اس وقت مجھے خوشی ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ اس وقت بھی مجھے اسی طرح کی خوشی ہو، میرے اندر وہ ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو کہ پتہ نہیں اب میرا کیا بنے گا. پھر یہ کہ افطار جلد کرنا مسنون ہے، افطار جلد کر لینا چاہیے.
کیونکہ بعض اوقات ہم ادھر ادھر کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، کچن سمیٹ رہے ہوتے ہیں، اچھا میں آ رہی ہوں، اور اس میں 2-3 منٹ بعض اوقات لوگ ڈیلے کر دیتے ہیں، تو ڈیلے نہیں کرنی چاہیے، بس ادھر اعلان ہو اور دوسری طرف افطار ہو جائے، چاہے پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ بہترین تو یہی ہے کہ کھجور سے کھولا جائے روزہ، لیکن اگر کھجور نہ ہو تو پھر پانی کا گھونٹ، دودھ کا گھونٹ، جو بھی چیز ہو اس سے کھول لیا جائے۔ سحری اور افطاری دونوں اوقات میں انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں کر سکتا ہے، اور ان دعاؤں میں خصوصاً اپنی بخشش کی دعا، کیونکہ اگر بخشش ہو گئی تو سمجھیے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ ہمارا الٹیمیٹ گول تو یہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کر دیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ قرآن پاک میں کم از کم ایک پارہ جو ہے وہ ناظرہ پڑھنے کی ضرور کوشش کریں، یعنی قرات یا تلاوت جو ہے، اور اس کے لیے بہترین وقت جو ہے وہ فجر کا ہے۔ اگر آپ صبح کے وقت اٹھتے ہیں تو سحری کے وقت میں 2 اہم کام کر سکتے ہیں۔ ایک تو استغفار کی کثرت، یعنی اس وقت کی تسبیح آپ استغفار کر لیں۔ آپ اگر اس وقت مزید نفل پڑھنے کا وقت نہیں ہے، سحری لگا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، گھر والوں کو جگا رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ کام آپ کی ذمہ ہے، تو چلتے پھرتے استغفار کو لازم کر لیں، کیونکہ تیسرے پارے میں آپ نے پڑھا تھا سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں، تو اس وقت آپ کثرت سے استغفار کریں۔ دوسری بات، وہ جو سورۃ آل عمران کا آخری رکوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم سویرے اٹھ کے وضو سے پہلے پڑھتے تھے، کوشش کریں کہ اسی طرح پڑھ سکے، اگر زبانی یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں بھی تو کہیں پر لکھ کر لگا دیں اور اس کو پڑھیں، کیونکہ یہ سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اب ہوتا کیا کہ عام طور پر خواتین کیا کرتی ہیں، آپ نے سحری کی، مرد حضرات تو چلے گئے مسجد، آپ پیچھے سے کچن صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچن ہو جائے گا صاف، ہٹ جائیے وہاں سے، آئیے مسواک بہت اچھی طرح کیجیے اور اچھی طرح وضو کیجیے اور طویل فجر کی نماز پڑھیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ساری نمازوں میں لمبی پڑھتے تھے۔ افسوس یہ کہ ہمیں قرآن کا اتنا حصہ یاد نہیں، لیکن جو بھی لمبی سے لمبی صورت یاد ہے اس کو اس میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز جو اس سے پہلے کرنے کی ہے وہ تلاوت قرآن ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس کو مس نہ ہونے دیں، جتنی توفیق ہے۔ جو لوگ زیادہ تیز پڑھ سکتے وہ کم از کم پارہ پڑھ سکتے ہیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو سورج نکلنے سے پہلے تک آپ کیا کریں، فجر کی نماز اور تلاوت میں وہ وقت گزاریں، اور بہت عبادت کا بہترین وقت ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ سورج طلوع ہو آپ کیا کریں، صبح شام کی دعائیں جو ہیں مسنون اذکار وہ کر لیں۔ صبح شام کے مسنون اذکار یعنی وہ دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام پڑھا کرتے تھے، آپ مسنون دعاؤں کی کسی بھی کتاب سے لے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک کتاب وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے نام سے الہدا سے شائع کی گئی ہے۔ اس میں ان دعاؤں کی سند، فضیلت، پڑھنے کا طریقہ اور اردو اور انگریزی ترجمہ بھی موجود ہے۔ تو اگر زبانی نہیں آتا تو آپ دیکھ کر پڑھ لیں۔ پھر کیا ہے کہ سورج نکل آیا، اگر اس وقت آپ تھوڑا سا اور انتظار کر لیں یہ ذکر اذکار کر کے، تو 2 نفل جو ہیں وہ پڑھ کے پھر آپ اٹھے۔ لیکن اگر بیچ میں آپ کو بچوں کو اسکول بھیجنا ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں، کر کے آ کے 2 نفل ضرور پڑھ لیں، کیونکہ وہ جو 2 نفل ہیں وہ دن بھر کے لیے کافی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ بہت سے آپ کے کام اپنے ذمے لے لے گا۔ اس کے بعد پھر تھوڑی سی ہلکی سی دعا کر کے پھر آپ کچن میں چلے جائیں۔ اب آپ دیکھیں گے، اب آپ جو کچن میں جائیں گے برکت بھی ہوگی، راحت ہوگی، دل کی عجیب خوشی ہوگی۔ لیکن جب ہم دنیا کے کاموں کو ترجیح دیتے ہیں اور عبادات کو پس پش ڈالتے ہیں، پہلے وہ پکانے کھانے میں لگے رہے، پھر سنبھالنے میں لگے رہے، پھر جب نماز کو وہ سورج نکلنے والا ہو گیا جلدی جلدی نماز پڑھی، اس نماز میں کوئی لذت نہیں، پھر اتنے میں بچے جاگ گئے، کوئی اور کام ہو گیا، پھر ان میں لگ گئے، پھر قرآن پڑھنا رہ گیا۔ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس وقت اپنے آپ کو کاموں میں سے، کیونکہ انسان کہتا ہے یہ تھوڑا سا جلدی سے سمیٹ لو بس پھر میں فارغ ادھر سے ہو جائیں گے، چھوڑیے اس کو، پہلے ادھر سے فارغ ہوئیے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنا آرام سے جو بھی کچن وچن سنبھالنا ہے، جو کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ یہاں آنے کی تیاری کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس کچھ اور وقت بیچ میں ہے، ہر ایک کی چونکہ مصروفیات فرق ہیں، اس لیے میں تھوڑا سا یہ ٹپس دے رہی ہوں آپ کو۔ ہو سکتا ہے آپ تو اس سے بہتر پروگرام رکھتے ہوں، لیکن شاید میرے جیسوں کو کچھ ضرورت ہو اپنے آپ کو روٹین میں اس طرح لانے کی، تو آپ کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں یا ذکر اذکار چلتے پھرتے کر سکتے ہیں، گھر کو سمیٹ سنبھال لیجئے، پھر آپ آ جائیے، پھر آپ یہاں قرآن پاک سنتے ہیں۔ کیونکہ علم کے رستے پر ایک ایک قدم جو انسان نکل کر آتا ہے اس کا بے پناہ اجر ہے، اور مل بیٹھ کے جو ہم پڑھتے ہیں اس کی ایک اور ہی برکت ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہاں اگر کوشش کریں ظہر کی نماز پڑھ کر جائیں، اگر یہاں نہیں تو گھر جا کر فوراً ہی پھر آپ ظہر کی نماز پڑھیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آرام کرنا ہے کچھ دیر آرام کر لے تاکہ پھر شام کی عبادت جو ہے رات کی اچھی ہو۔ تو پھر اس کے بعد ہر ایک اپنے اپنے روٹین کا کام کر سکتا ہے۔ پھر خاص طور پر افطار کے قریب جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو روحانیت کی طرف پھر لائیں، افطاری لگا لیں، کر لیں جو بھی کرنا ہے، 5 منٹ دیں، 3 منٹ دیں، 2 منٹ دیں،
10 منٹ دیں، حسب توفیق جو کسی کو اویلیبل ہے. کہیں پر بھی ہیں آپ، اپنے گھر میں یا کہیں افطار کرنے گئے ہیں یا کوئی آپ کی طرف آیا ہے یا آپ کسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، افطار سے پہلے کے چند لمحے انتہائی قیمتی ہیں. دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اس میں پھر دعا کی طرف رجوع کریں. اور جو دعاؤں کی کتاب جیسے قرآنی اور مسنون اذکار کی کتاب اگر آپ کے پاس ہو تو اس میں سے اگر آپ ساری پڑھ لیں تو پڑھ لیں، ساری نہیں پڑھ سکتے تو 5-7 پڑھ لیں، پھر اگلے دن اگلی 5-7، جتنا جس کو توفیق ہے. ہر ایک کے حالات ایک جیسے نہیں، کچھ کے بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہر چیز سے فارغ ہوتے ہیں. اب جن کے پاس جتنی فراغت ہے اتنا ان کا حساب ہے، تو وہ اتنا زیادہ آپ توجہ ادھر کر